بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں پہلگام ایک علاقے کا نام ہے جو سیاح ہر سال وہاں پہ آتے ہیں. وہاں پہ ایک حملہ ہوتا ہے. بتایا جاتا ہے کہ 6 سے 8 لوگ حملہ آور تھے. حملہ ہوتا ہے اور 26-28 لوگ اس میں ہلاک ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں. سب سے پہلے تو ان خاندانوں کو ہماری طرف سے تعزیت ہے، اظہار افسوس ہے. مگر کمال دیکھیں انڈیا میڈیا کا، مودی میڈیا کا، گودی میڈیا کا. یہ نعرے میں نہیں لگا رہا، یہ انڈیا کے اندر لگتے ہیں. مودی میڈیا، گودی میڈیا. 5 منٹ حملے کے ٹھیک 5 منٹ کے بعد ایک ایسا طوفان بدتمیزی کھڑا ہوتا ہے کہ آنن فانن 5 منٹ کے اندر تحقیق بھی کر لیتے ہیں، تفتیش بھی کر لیتے ہیں، شواہد بھی اکٹھے کر لیتے ہیں، اور ان دہشت گردوں کے پاکستانی کرنسی نوٹ بھی اکٹھے کر لیتے ہیں اور تصویری خاکے بھی جاری کر دیتے ہیں. یہ گودی میڈیا نے 5 منٹ بعد پورے انڈیا کو ہلا کے رکھ دیا کہ یہ حملہ آور پاکستانی تھے، یہ دہشت گردی پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے. میں تو انڈیا کے میڈیا کو سن کے اتنا حیران ہوا ہوں کہ کتنی گمراہی پھیلا رہے ہیں، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی ریسرچ کے، بغیر کسی انویسٹیگیشن کے دھڑام الزام لگا دیا. جو باتیں انڈین میڈیا کر رہا تھا، جو وراٹ میں حکومت کو تجاویز دی جا رہی تھی، وہی ہوا. حکومت ہند کی طرف سے وہی باتیں کہی گئی. یہ ایک منظم سازش تھی. یہ منظم سازش کے تحت حملہ ہوا ہے. 7 سے 8 لاکھ افواج، انڈین افواج تعینات ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر. آپ کی سیکیورٹی فورسز ایجنسی کہاں تھی؟ آپ کا انٹیلیجنس پروگرام کہاں تھا؟ آپ کی فوج اور سیکیورٹی کہاں تھی؟ لوگ سیاحت کے لیے آ رہے ہیں اور یہ واقعہ ہو جاتا ہے. وہاں پہ موجود بچ جانے والوں کے ٹویٹس دیکھیں. انہوں نے ایکس پہ لکھا کہ یہ واردات ہوتی رہی اور سیکیورٹی کا، فوج کا کوئی فرد وہاں پہ موجود نہیں تھا. ہم نے جعفر ایکسپریس پہ جو حملہ آور تھے، بلوچ جنگجو تھے، جو علیحدگی پسندوں نے یہ سانحہ رونما کیا، ان کے پیچھے راہ ہے، اسلحہ راہ فراہم کرتی ہے، پیسے راہ فراہم کرتی ہے. یہ ثبوت ہونے کے باوجود ہم نے اپنا مقدمہ عالمی سطح پہ اجاگر نہیں کیا. ہمارا میڈیا اس حوالے سے کاہل اور سست رہا. میں یہ نہیں کہتا کہ میڈیا میں یہ آواز بلند نہیں کی گئی، نہیں، بلند کی گئی ہے، لیکن جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی. جس طریقے سے دفتر خارجہ کو اس پر رد عمل دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا گیا، اپنا مقدمہ نہیں لڑا گیا. بلوچستان کے اندر جتنیاں بھی کاروائی ہو رہی ہیں، دہشت گردانہ، سفاکانہ، یہ تمام کے تمام افغانستان کے اندر پناہ لیتے ہیں اور انڈیا اور اس کی را ایجنسی، خفیہ ایجنسی اس کو سپورٹ کرتی ہے. یہ میں الزام نہیں لگا رہا. ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان میں بلوچ علیحدگی پسندوں کی سپورٹ کریں گے، ہم اب پیچھے نہیں رہیں گے. یہ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، بغیر تحقیق کے بات نہیں کر رہا. یہ انڈیا ہے جو بغیر تحقیق کے
انڈیا کی حکومت ہم پر الزام لگا رہی ہے بغیر تحقیق کے، بغیر ریسرچ کے، بغیر انویسٹیگیشن کے. کوئی ثبوت، کوئی شواہد، کوئی گواہ. آپ نے تمام ملکوں کے سفیروں کو بلایا، جو بریفنگ دی اس کو پبلش کریں. آپ نے ان کے سامنے کون سے ثبوت فراہم کیے ہیں، کون سی شہادتیں پیش کی ہیں، کون سی انویسٹیگیشن کی بنیاد پہ آپ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں؟ ان تمام حادثات کے پیچھے کوئی نہ کوئی مفادات کار فرما ہوتے ہیں، جو ہڈن ہوتے ہیں، جو نظر نہیں آتے. میڈیا کا کردار، انڈین میڈیا کا کردار کمال جھوٹا اور کذاب، کہ لوگوں کو کس طریق سے گمراہ کرتا ہے، کس طریق سے دھوکہ دیتا ہے. یہ ہمارا فیلئر ہے کہ دفتر خارجہ نے بلوچستان میں کے پی کے اندر ٹی ٹی پی کے ساتھ جو انڈین روابط ہیں، جو انڈیا مدد فراہم کر رہا ہے، اس کو ہم عالمی سطح پہ اجاگر کرنے سے قاصر رہے. کرنا چاہیے تھا، شور مچانا چاہیے تھا، اپنا مقدمہ لڑنا چاہیے تھا، لیکن ہم لڑ نہیں سکے، ہم بیان نہیں کر سکے. پہلگام کا سارا الزام ہمارے اوپر تھوپ دیا. کوئی تحقیق، کوئی ثبوت، کوئی شہادت، کوئی انویسٹیگیشن کے بغیر. یہ تو اگر انڈیا کی پنچایت میں رکھ دیا جائے تو وہ سب سے پہلے ثبوت مانگے گی. ہماری پنچایتی کونسل جو دیہات کے لوگ ہیں ان کے سامنے بھی مقدمہ رکھ دیا جائے تو وہ بھی ثبوت مانگے گی. پھر ان کے کمال دیکھیں، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی شہادت ہے، نہ کوئی گواہی ہے، نہ کوئی انویسٹیگیشن ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ برہان ہے، کچھ بھی نہیں. دھمکیاں ان کی دیکھیں، واٹر معاہدے پہ یک طرفہ منسوخی دیکھیں، بارڈر پر کشیدگی دیکھیں، گولیوں کا تبادلہ دیکھیں، طلبہ پر گولیاں برسانے کا واقعہ دیکھیں جو مقبوضہ کشمیر میں ابھی ہوئے. اس حملے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ ہم اس وقت، ہماری سیکیورٹی فورسز ایجنسیاں، ہماری سیکیورٹی فورسز اس وقت کہاں پہ ہیں؟ فوج کا پورا دھیان کہاں پہ ہے؟ ہم تو چومکھی لڑائی لڑ رہے ہیں، ایک افغانستان کی طرف سے، ایک ایران کی طرف سے، پھر ٹی ٹی پی کی طرف سے، پھر بلوچ لبریشن فرنٹ کی طرف سے، اور پھر یہ الگ کہ ہمارے ملک کے اندر مسلسل سیاسی عدم استحکام چل رہا ہے. ہمیں اپنے دھندوں میں، اپنے پرابلمز میں ہمیں فرصت کہاں ہے کہ ہم آپ سے پنگا لیں، ہم آپ کی طرف جائیں. اور اس نازک موڑ پہ جب ہمیں دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہمیں دہشت گردی کے چیلنجز کو نمٹ رہے ہیں، ہماری پوری توجہ افغان بارڈر اور ایران بارڈر پر مرکوز ہے. ہمیں فائدہ ہی کیا ہوگا؟ میں بتا سکتا ہوں کہ آپ کے فوائد کیا ہیں. یہ انڈیا کی ہمیشہ یہ آرزو رہی ہے، یہ خواہش رہی ہے، یہ تمنا رہی ہے کہ پاک امریکہ تعلقات خراب ہوں. پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے نہ رہیں. دراڑیں ڈالنے کے لیے اس نے کوئی ایسا موقع نہیں جو اس نے ضائع کیا ہو. یہ ان کی تمنا ہے، خواہشات ہیں کہ یہ امریکن بلاک سے نکلے اور یہ چائنا کو ہو جائے. انڈیا ہم پر مسلسل یہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ امریکن بلاکی نہیں ہے، یہ چائنیز ہے، چائنیز کے بلاک میں ہے. یہ ان کی خواہش ہے کہ پاک امریکہ تعلقات اچھے نہ رہیں. آپ کو ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں. یہ غالباً 2000 کا واقعہ ہے، جب پرویز مشرف یہاں پہ برسر اقتدار تھے. تب بھارت میں بل کلنٹن دورے پر تشریف لائے تھے. اس نے پاکستان کا دورہ بھی کرنا تھا. انہوں نے پورے جتن کر لیے، ترلے لگا لیے
کہ کلنٹن کسی طریقے سے پاکستان نہ جائے. یہ اس وقت کی بہت بڑی بحث تھی کہ کلنٹن آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن انڈیا کی پوری کوشش رہی کلنٹن کو روکنے کی. ابھی کلنٹن انڈیا میں ہی تھے اور انہوں نے چند چڑھا دیا. یہ بھی ضلع اننت ناگ کے اندر ہی واقعہ ہوا تھا. 35 سے 40 سکھوں کا قتل عام کر دیا تھا کلنٹن کی توجہ مبذول کرانے کے لیے کہ یہ پاکستان کی طرف سے حملہ ہوا ہے، پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دیا جائے اور آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے. اپنے ہی بندے مار دیے اور الزام ہمارے اوپر لگا دیا. اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد یہ اعلان کیا گیا انڈیا حکومت کی طرف سے کہ ہم نے 6 دہشت گرد جن کا تعلق پاکستان سے تھا گرفتار کر لیے. جب یہ کہا گیا ہماری طرف سے بھی اور وہاں کے جو مقامی صحافی تھے انڈیا کے اندر، انہوں نے بھی کہا کہ ان کو سامنے لایا جائے. تب انہوں نے کیا کہا، انڈیا حکومت نے، کہ ہم نے تو ان کو مار دیا ہے، وہ تو دہشت گرد تھے. میرے بھائی دہشت گرد تھے تو آپ کو عالمی میڈیا کے سامنے لانا چاہیے تھا، پاکستان کا جو چہرہ ہے اس کو بے نقاب کرنا چاہیے تھا. لہذا وہ حملہ ہمارے سر تھوپا گیا، ہمارے اوپر الزام لگایا گیا. بعد میں محققین نے کئی کتابیں لکھی، اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ یہ وہ حملہ خود ساختہ تھا، انڈیا کی طرف سے مرتب کردہ تھا، منظم کردہ تھا. خود سکھوں نے کہا کہ یہ حملہ کرنے والے پاکستانی نہیں، وہ انڈین زبان بول رہے تھے. ایک صحافی تھے، غیر ملکی صحافی، اب مجھے نام یاد نہیں رہا، وہ باقاعدہ کورٹ آرڈر لے کر گئے تھے کہ ان کی ڈیڈ باڈیز کو نکالا جائے اور ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے اور اس کے نتائج عوام کے سامنے لائے جائیں. نہیں لائے گئے. پھر اس نے لکھا کہ کلنٹن کے نزدیک بھی یہ ایک خود ساختہ حملہ تھا، خود کار حملہ تھا، خود ترتیب دیا ہوا یہ حملہ تھا. خیر کلنٹن پاکستان آئے، 5-7 گھنٹوں کے لیے آئے، بات چیت ہوئی اور وہ چلے گئے. ان کے روکنے کے باوجود وہ نہیں رکے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اس حملہ کے مقاصد کیا ہیں؟ جے ڈی وینس امریکی نائب صدر اس وقت بھارت کے دورے پہ ہیں جیسے کلنٹن تھا. اس جے ڈی وینس کی جو محترمہ ہیں وہ انڈین ہیں تو وہ امریکی شہری، لیکن ان کا تعلق اسی انڈیا سے ہے. وہ ان کی توجہ مبذول کرانے کے لیے یہ میڈیا سے پروپیگنڈا کرایا گیا کہ دیکھ لیں جی میڈیا کیا کہہ رہا ہے. یہ اس کی توجہ مبذول کرانے کے لیے کہ یہ بہترین وقت ہے پاکستان کو بدنام کرنے کا، پاکستان کو دہشت گرد گردانے کا. یہ امریکی نائب صدر کے لیے یہ پورا انتظام انسرام کیا گیا تھا، یہ حملہ مرتب ترتیب دیا گیا تھا. 8 لاکھ فوج ہے، کوئی ایک فوجی بھی موجود نہیں، کوئی سیکیورٹی اہلکار ہی موجود نہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بھی انڈیا تسلیم کر چکا ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر جو بمبئی اٹیک میں تھے وہ تو وہاں مارے گئے تھے، اور کون سے تھے؟ ملوث افراد کو ہم نے ٹارگٹ کر کے قتل کیا ہے. یہ وہ خود مان رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے اس وقت؟ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کی توجہ صرف بھارت پر مبذول رہے اور وینس کو یہ بتانا بھی تھا ٹیرف میں ہلکا ہاتھ رکھے ہم پہ، اور یہ بھی کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے. یہ بہار میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں. یہ انڈیا نے کوئی ایسا الیکشن نہیں لڑا جو کشمیر ایشو کو لے کے نہ لڑا ہو، پاکستان
اور اس کی دہشت گردی کے حوالے سے الیکشن نہ لڑا ہو. کوئی الیکشن ایسا نہیں. اور پاکستان کا کوئی الیکشن دکھا دیں جو کشمیر کی بنیاد پہ لڑا گیا ہو اور انڈیا کے نام پہ لڑا گیا ہو. ہمارے ہاں یہ تصور ہی نہیں ہے. وہاں پہ یہ تصور ہے. بہار میں یہ الیکشن ہارنے جا رہے ہیں. وہاں پہ کانگریس اور دیگر جماعتوں کا الحاق ہے, اتحاد ہے. وہاں ان کو شکست نظر آ رہی ہے. انڈیا کے اندر مرکزی الیکشن ہوں یا ریاستوں کے اندر الیکشن ہوں, انہوں نے بارڈر کشیدگی بنانی ہی بنانی ہوتی ہے. انہوں نے تناؤ کھچاؤ بڑھانا ہوتا ہے. یہ پلوامہ کا واقعہ یاد ہے, وہ بھی ایک من گھڑت منظم طریقے سے رچا گیا تھا, اور اس کا بہانہ بنا کر انہوں نے پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی بالا کوٹ کے اندر, اور پھر کہا تھا کہ ہم نے جیش محمد کے سینکڑوں جنگجو مار دیے ہیں. عالمی میڈیا نے دیکھا, پاکستانی میڈیا نے دیکھا, دنیا بھر کے میڈیا نے دیکھا, کوئی ہلاکت نہیں ہوئی تھی. ابھی نندن وہ جو 2 جہاز گرائے تھے, مار گرائے تھے, وہ یاد نہیں آپ کو؟ آپ جو یہ جو آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں ساری چیزوں کا, یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں ہمیں, یہ جو یک طرفہ معاہدے منسوخ کر رہے ہیں اور فوجی کارروائی کی دھمکی دے رہے ہیں, ہم کوئی بچے ہیں, ہم کوئی ناسمجھ ہیں, ہمارے پاس ویپن نہیں ہے, اسلحہ نہیں ہے, ہمارے جوان نہیں ہیں, ہماری فوج نہیں ہے, ہم نہیں لڑ سکتے. ابھی نندن کو تو یاد ہوگا, پوچھ لیجئے کیسے لڑائی لڑی جاتی ہے, کیسے جہاز گرائے جاتے ہیں. دیکھو ہماری شرافت دیکھو کہ ہم نے 24 گھنٹے کے اندر اس کو واپس کر دیا. وہ مدعا بھی ہم نے عالمی سطح پہ نہیں اٹھایا تھا, ہمارے میڈیا نے شور نہیں مچایا تھا, جس کا حق ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے تھے. ایسے دھماکوں کے پیچھے, ایسی کاروائیوں کے پیچھے ہماری توجہ کو ہٹانے کے لیے, جو ہماری توجہ اس وقت مرکوز ہے بلوچستان, کے پی, افغانستان, ایران اور انڈیا کے حوالے سے ہماری جو پالیسی ہے اس کو کنورٹ کرنے کے لیے, تبدیل کرنے کے لیے ہماری فوجوں کو لامحالہ اب انڈیا بارڈر کی طرف جانا پڑ رہا ہے. یہ جو خواجہ آصف نے کمال کر دیا ہے, غیر ملکی مغربی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں اس نے بڑی بہادری سے یہ بات کی. اس اینکر نے جب یہ سوال کیا کہ پاکستان کے دہشت گردوں سے تعلق کے سوال پر, کہا کہ ہم امریکہ اور برطانیہ اور مغرب کے ساتھ مل کر سوویت یونین کے خلاف جو لڑائی لڑی تھی اس کی وجہ سے دہشت گردی پھیلی. یہ درست ہے, ہمارے ہاں کوئی دہشت گردی کا تصور نہیں تھا, ہمارے ہاں امن و امان تھا. یہ ضلالت جو ہمارے اوپر اتری یہ امریکن جنگ تھی جو رشیا کے خلاف تھی, لیکن اس میں ہمیں گھسیٹا گیا تھا, ہمیں انوالو کیا تھا. عربستان اس میں شریک تھا, ترکی شریک تھا, چائنا شریک تھا, مغرب شریک تھا, امریکہ شریک تھا. امریکہ وہ امام تھا, ائمۃ الکفر وہ امام تھا, کافروں کا امام وہ تھا. وہ رشیا کو گرانا چاہتا تھا, پست کرنا چاہتا تھا, اپنا حکم ورلڈ آرڈر چلانا چاہتا تھا. 2 طاقتیں توازن پر قائم تھی, رشیا اور امریکہ. ہم نے اس بیلنس کو ہم نے توڑا. ہاں ہم نے غلطی کی, ہمیں امریکہ کی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا, ہمیں رشیا کے خلاف نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن اس وقت کی کیا مجبوریاں تھی مجھے نہیں معلوم کہ ایک پورا بلاگ بنا. آپ نے کبھی کہا سعودی عرب دہشت گرد ہے, آپ نے کبھی کہا کہ یہ جو ترکی دہشت گرد ہے, آپ نے کبھی کہا امریکہ دہشت گرد ہے, کبھی کہا آپ نے مغرب دہشت گرد ہے. وہ کروا رہا تھا یہ تمام کی تمام کاروائی, وہ جنگی حکمت عملی تھی جس کے تحت ہم اس کا حصہ بنے. اس بنیاد پر ہمارے ہاں دہشت گردی پھیلی, ہمارے ہاں یہ جنگجو پیدا ہوئے. کچھ باہر سے آئے تھے,
القاعدہ، طالبان اور یہ داعش وغیرہ یہ پنپ رہی ہیں، پھیل رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ امریکہ ہے۔ ہم اتحادی تھے دہشت گردی کے خلاف، آج بھی ہم اتحادی ہیں دہشت گردی کے خلاف۔ ہم نے کوئی اننت ناگ کے اندر حملہ نہیں کیا تھا سکھوں پر، وہ اس میں بھی آپ ملوث تھے۔ پلوامہ میں بھی ہم نے حملہ نہیں کیا تھا، اس میں بھی آپ ملوث تھے۔ اور یہ پہلگام کے اندر بھی آپ کی سازش ہے، آپ نے حملہ ترتیب دیا ہے۔ آپ صرف ہمیں بدنام کرنا چاہتے ہیں، دنیا سے تنہا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ کر لو تجارتیں بند، کر لو فضائی رابطے بند، ہمارے پاس بھی کئی آپشن موجود ہیں۔ یہ مت سوچو کہ ہم حملہ کریں گے اور ہمارے جواں بیٹھے رہیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ حملہ کر کے تو دیکھو، آپ اگر ایٹمی قوت ہیں تو ہم بھی ایٹمی قوت ہیں، اگر آپ مسلح افواج رکھتے ہیں تو ہمارے پاس بھی مسلح افواج ہے، خالی ہاتھ فوج نہیں ہے ہمارے پاس۔ آپ کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے، اس سے بہتر میزائل ٹیکنالوجی کے مالک ہم ہیں، لیکن یہ خطرناک ہے، یہ جنگ فساد ہے، یہ انسانیت کا قاتل ہے جنگ۔ ہم نے کبھی بھی جنگ نہیں چاہی، دفاعی طور پہ ہم جنگ لڑیں گے، اگر لڑنی بھی پڑی تو ہم دفاعی طور پر جنگ لڑیں گے، ہم جنگ میں پہل کرنے والے نہیں ہیں۔